آنکھ کے بدلے آنکھ یا آنکھ کے بدلے سر، ایران امریکہ جنگ بے قابو۔ جنوبی ایران پر شدید امریکی بمباری جاری، ایران کے دگنی طاقت سے جوابی وار۔ ٹرمپ جزیرہ کشم لینے کے لیے بےتاب کیوں؟ امریکی فوجیوں کے جنازے امریکہ پہنچ گئے۔ کیا ٹرمپ دباؤ میں آ کر ٹیکٹیکل نیوکلیئر ہتھیار بھی استعمال کر سکتا ہے؟ حوثیوں کا سعودی ٹینکرز پر حملہ۔ ایران اسرائیل پر حملے کیوں نہیں کر رہا؟ حجاز سے محض 900 کلومیٹر دور باب المندب تک جنگ کا پہنچنا تمام مسلم امہ کے لیے باعث تشویش۔ تیل کی قیمتیں اور مہنگائی بے قابو۔ پاکستان کی حوثیوں کو سخت وارننگ۔ امریکہ سعودی عرب نیوکلیئر ڈیل کی اصل کہانی کیا ہے؟ کیا اب بھی امن کی کوئی ایک رتی بھی امید باقی ہے؟ گلوبل سچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ ایران امریکہ جنگ تمام مذہبی، نظریاتی اور لسانی حدود کو عبور کرتی ہوئی پورے مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لے چکی۔ ہم اس وقت ایک ایسی ہماگیر، تباہ کن اور غیر متوقع جنگ میں داخل ہو چکے ہیں جو پل بھر میں قابو سے باہر ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ ڈپلومیسی کی تمام کھڑکیاں، دروازے ایک ایک کر کے بند ہو چکے اور واشنگٹن سے لے کر تہران تک پیغام رسانی سفارتکاری کی بجائے میزائلوں اور ڈرونز کی زبان میں کی جا رہی ہے۔ جنگ کے اس نئے مرحلے نے عالمی معیشت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔ خلیج فارس سے بحیرہ احمر تک پورا مشرق وسطیٰ اس کے شعلوں کی زد میں ہے اور دونوں جانب سے جاری ہونے والے بیانات مزید تباہی کا عندیہ دے رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ایران کے موجودہ جو جنگی حکمت عملی ہے اس کو یوں بیان کیا کہ ایران کی پالیسی بالکل واضح ہے، ہم آنکھ کے بدلے آنکھ، این آئی فار این آئی کے اصول پر عمل پیرا ہیں۔ اگر ہماری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تو دشمن کا کوئی بھی ٹھکانہ محفوظ نہیں رہے گا۔ اس کے فوراً بعد جب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے صحافیوں نے پوچھا کہ جی عباس اراغچی نے تو یہ بیان دیا ہے، تو انہوں نے یہ جواب دیا جناب کہ ایران بھول رہا ہے کہ ٹرمپ کا اصول آنکھ کے بدلے آنکھ نہیں بلکہ آنکھ کے بدلے پورا سر ہے، اے ہیڈ فار این آئی۔ ایران روزانہ تیسرے ممالک کے ذریعے ہمیں خطوط بھیج کر ڈیل کی التجا کرتا ہے، لیکن ہر ڈیل کے بعد وہ مکر جاتا ہے۔ وہ روزانہ اربوں ڈالر کا نقصان اٹھا رہا ہے اور ان کا ملٹری انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے۔ یہ محض دو رہنماؤں کے مابین لفظی جنگ نہیں ہے، یہ ان جنگی کارروائیوں کا منطقی خلاصہ ہے جو اس وقت زمینی، بحری اور فضائی محاذوں پر جاری ہیں۔ ایران کی جنوبی پٹی پر امریکی حملے شدت اختیار کر رہے ہیں، جبکہ ایرانی جوابی حملوں میں بھی ویسی ہی شدت اور تیزی دیکھی جا سکتی ہے۔ حوثیوں نے آبنائے باب المندب میں 2 سعودی ٹینکرز پر حملہ کر کے دنیا کی ایک اور بڑی آبی گزرگاہ کو ناقابل رسائی بنا دیا ہے، جس سے فی بیرل تیل کی قیمتیں $90 سے بھی تجاوز کر گئی ہیں۔ باب المندب کی مکہ مکرمہ سے قربت کی وجہ سے کیا زائرین مکہ بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ آخر ایران نے اس وقت میں سعودی عرب کو جنگ میں کیوں گھسیٹا؟ ایران اسرائیل پر حملے کیوں نہیں کر رہا؟ کیا واقعی ٹرمپ سعودی عرب کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی فراہم کرنے جا رہا ہے؟ حالات جس سمت میں جا رہے ہیں مجھے 2 خدشات ہیں۔ پہلا، تیسری عالمی جنگ، اور دوسرا، امریکہ ایران کو روایتی جنگ میں نہیں ہرا سکتا۔ خدا نہ خواستہ ٹرمپ فرسٹریشن اور سیاسی و اسرائیلی دباؤ میں آ کر کیا ٹیکٹیکل نیوکلیئر ہتھیار استعمال کر سکتا ہے؟ آج اس ساری کی ساری صورتحال پر حضور گفتگو کریں گے، تو اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ایران امریکہ جنگ اب صرف فوجی اڈوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ یہ ان حساس سرحدوں اور شہری گزرگاہوں تک پھیل چکی ہے جو اس سے قبل نسبتاً محفوظ سمجھی جاتی تھیں۔ امریکی فورسز کی جانب سے ایران پر مسلسل 13ویں رات بھی ہوائی حملے جاری ہیں۔ عراق اور ایران کی سرحد پر واقع شلمچا بارڈر کراسنگ ہے، اس کے مسافر ٹرمینل کو براہ راست نشانہ بنایا گیا۔ مقامی حکام کے مطابق اس بمباری میں کم از کم 2 جانیں چلی گئیں، جبکہ درجن کے قریب عام شہری اور مسافر شدید زخمی ہوئے۔ صرف شلمچا ہی نہیں بلکہ اسی رات ایران کے جنوبی اور مغربی زون کے اہم اور تکنیکی مراکز جیسے آواز،
بشہر، سرک، جاسک اور کنارک کو بھی امریکہ کی شدید بمباری کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکی سینٹ کام کا دعویٰ ہے کہ امریکی بحریہ نے ایرانی بندرگاہوں میں داخل ہونے یا وہاں سے نکلنے کی کوشش کرنے والی 9 کمرشل ویسلز کا رخ زبردستی موڑ دیا ہے اور ایک اہم بحری جہاز کو کارروائی کر کے مکمل طور پر ناکارہ بنا دیا۔ لیکن یہاں ایک ایسا سوال پیدا ہوتا ہے جو اس جنگ کے ہر سیکیورٹی تجزیہ کار کی زبان پر ہے۔ ہر بار جب امریکی اور اسرائیلی ایران پر حملہ کرتے ہیں تو جنوب میں ہی کیوں؟ اور ان کے جنگی طیارے خاص طور پر اور پھر کروز میزائلز آخر جزیرہ کشم کو ہی سب سے زیادہ اس پر بمباری کیوں کرتے ہیں؟ امریکہ جزیرہ کشم کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑا؟ حضور معاملہ کچھ یوں ہے کہ کشم خلیج فارس کا سب سے بڑا جزیرہ ہے جس کا کل رقبہ تقریباً 1445 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ ایران کی مرکزی بندرگاہ بندر عباس سے محض 22 کلومیٹر کے فاصلے پر آبنائے ہرمز کے بالکل دہانے پر واقع ہے۔ تاریخی طور پر جس کا کشم پر کنٹرول رہا اس کا پورے خلیج فارس اور آبنائے ہرمز کے تجارتی راستوں پر قبضہ رہا۔ قدیم دور میں سکندر اعظم اس جزیرے کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایران کی اینشنٹ امپائر کے بانی کورش اعظم سائرس دی گریٹ نے اسے اپنی بحری دفاعی لائن بنایا۔ اس کے بعد عمانی، عرب، پرتگالی استعمار اور برطانوی شاہی بحریہ صدیوں تک اس جزیرے کے فوجی اور جغرافیائی تسلط کے لیے لڑتی رہیں، اور آج سال 2026 میں وہی تاریخی معرکہ امریکہ اور ایران کے درمیان دہرایا جا رہا ہے۔ عام حالات میں کشم اپنی منفرد نمک کی غاروں یعنی نمکدان سالٹ کیوز اور مینگروو کے جنگلات اور نایاب صخراتی ساخت کی وجہ سے ایک عالمی سیاحتی مرکز مانا جاتا ہے جسے ماہرین کھلے آسمان تلے جیولوجیکل میوزیم کہتے ہیں۔ لیکن اس خوبصورت سطح کے نیچے ایک پیچیدہ فوجی حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ ہزاروں سال کے زلزلوں اور قدرتی جیولوجیکل تبدیلیوں کی وجہ سے کشم کے پہاڑوں کے اندر سرنگوں، غاروں اور راہداریوں کا ایک غیر معمولی اور وسیع جال بن چکا ہے۔ ایران کے ملٹری انجینئرز نے پچھلی 3 دہائیوں میں اس قدرتی نیٹ ورک کو انڈر گراؤنڈ میزائل سٹی میں تبدیل کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق کشم کی ان گہری زیر زمین سرنگوں کے اندر نمبر 1 طویل اور درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک اور کروز میزائل سسٹمز موجود ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں اینٹی شپ، ہائپرسونک اور کروز میزائلز ہیں۔ جدید ترین خودکش بحری ڈرونز اور تیز رفتار بمبار سپیڈ بوٹس جو ہیں ان کے بیڑے ہیں، وہ یہاں پر چھپائے گئے ہیں۔ نمبر 4 سرنگوں کے اندر ہوا کی وینٹیلیشن، آٹومیٹک پاور بیک اپ، گریڈز ہیں، ریل سسٹمز موجود ہیں جن کی مدد سے میزائلوں اور کشتیوں کو سیکنڈز میں باہر لا کر فائر کیا جاتا ہے اور واپس غاروں میں چھپا دیا جاتا ہے۔ جب بھی آپ سنتے ہیں کہ سمندر میں کسی تجارتی ٹینکر نے ایرانی وارننگ کو نظر انداز کیا اور اچانک تیز رفتار سپیڈ بوٹ یا ڈرونز نے اس پر حملہ کر دیا، وہ تمام سپیڈ بوٹس کشم کی انہی زیر زمین سرنگوں سے برآمد ہوتی ہیں۔ امریکی پینٹاگون اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ جب تک جزیرہ کشم کے اس ملٹری بیس کو تباہ نہیں کیا جاتا تب تک امریکی آبنائے ہرمز پر اپنا کنٹرول قائم نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ بمبار طیارے دن رات کشم جزیرے پر بمباری کر رہے ہیں، کیونکہ کشم کے بغیر آبنائے ہرمز پر کنٹرول نہیں ہو سکتا، اور آبنائے ہرمز نہ کھلا تو ٹرمپ یہ جنگ ہارا ہی ہارا۔ خیر حضور، اس بڑھتی ہوئی تباہی کے درمیان ٹرمپ کا رویہ شدید تضاد اور ابہام کا شکار دکھائی دیتا ہے۔ ایک طرف وہ بمباری کا دائرہ بڑھا رہا ہے اور دوسری طرف میڈیا کے سامنے آ کر بیانات دیتا ہے۔ اس کا ایک بیان آیا کہ جناب ان پر اتنی شدید بمباری ہو رہی ہے کہ وہ واقعی ایک معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ بھی معاہدے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ جب بھی کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو وہ اس کی شرائط بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ تیار نہیں، لیکن وہ بہت جلد تیار ہو جائیں گے۔ ٹرمپ کے اس دعوے کے برعکس خود واشنگٹن میں فوجی اور سیاسی تجزیہ کار یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا ایران واقعی گھٹنے ٹیک رہا ہے، یا امریکی انتظامیہ ایک ایسی گہری دلدل میں دھستی جا رہی ہے جہاں سے واپسی کا کوئی آسان راستہ موجود نہیں ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق پینٹاگون کی ایک رپورٹ میں یہ اعتراف کیا گیا ہے کہ ایران کسی بھی معاشی و عسکری پریشانی کے بغیر 4 سے 5 یا 6 ماہ تک بھی یہ جنگ جاری رکھ سکتا ہے۔ تو پھر ٹرمپ ایسے بیان کیوں داغ رہا ہے؟ کیا اس کی وجہ داخلی سیاسی دباؤ ہے؟ در حقیقت ٹرمپ اس وقت ایک سیاسی بند گلی میں پھنس چکا۔ نومبر 2026 کے مڈ ٹرم انتخابات اور ٹرمپ کے اپنے کیمپ سے ایسی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں جو ماضی میں کبھی نہیں سنی گئی تھیں۔ حالیہ معتبر امریکی سروے اور رائے عامہ کے اعداد و شمار سے یہ انکشاف ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی سب سے کٹر حامی تحریک میک امریکہ گریٹ اگین ماگا، اس کے حامیوں میں ہر 5 میں سے 1 ووٹر کا ماننا ہے کہ امریکہ کو ایران کے ساتھ یہ جنگ فوری طور پر بند کر دینی چاہیے اور اپنے تمام فوجی واپس بلا لینے چاہیے۔
ان ووٹرز کا موقف ہے کہ ٹرمپ نے امریکہ فرسٹ اور بیرونی جنگوں کے خاتمے کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ امریکہ کو مشرق وسطی میں ایک لامتناہی جنگ میں جھونک چکا ہے۔ ٹرمپ کے سامنے اب دو انتہائی کٹھن اور خطرناک راستے ہیں۔ پہلا، وہ جنگ کو فوری طور پر روک دے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ایران سے اپنی مرضی کی مراعات، آبنہ ہرمز پر کنٹرول اور ایٹمی و میزائل پروگرام کا خاتمہ حاصل کیے بغیر پیچھے ہٹ جائے، جسے امریکی میڈیا اور ان کے سیاسی مخالفین امریکہ کی تاریخی شکست اس سے تعبیر کریں گے۔ یہ فی الوقت ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ جنگ میں آل آؤٹ جائے، یعنی ایران کے بڑے معاشی اور شہری ڈھانچے کو تباہ کر دے۔ اسی بوکھلاہٹ میں ٹرمپ نے ایران کو کھلم کھلا دھمکی دی کہ اگر ایران نے خلیج فارس میں آئل ٹینکرز اور تجارتی جہازوں پر حملے بند نہ کیے تو وہ ایران کے قومی پلوں، پاور پلانٹس اور بجلی کے گرڈ سسٹمز پر بمباری سے مکمل طور پر اسے مفلوج کر دے گا۔ اس میں سے کچھ وہ کر بھی رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس دھمکی سے ایران ڈر جائے گا، یا یہ دھمکی جنگ کو ایک ایسی نہج پر لے جائے گی جہاں سے پٹڑی سے اتری گاڑی کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، بلکہ ناممکن۔ مجھے ایک اور بات کا خدشہ ہے، اور یہ سوال گزشتہ کئی روز سے مجھے ستا رہا ہے۔ ٹرمپ ایک کمزور لیڈر ہے، اس کے پاس اسٹریٹجک ویژن نہیں ہے، وہ ریاکشنز پر چلتا ہے اور جہاں پھنستا ہے انتہائی قدم اٹھاتا ہے۔ دوسرا، وہ اخلاقی طور پر کسی بھی حد تک گر سکتا ہے، اور جیسا دکھائی دے رہا ہے امریکی روایتی جنگ میں ایران کو شکست نہیں دے سکتا۔ تو ایسے میں بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر کیا ٹرمپ خدا نہ خواستہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ہتھیار استعمال کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں ابھی نہیں، لیکن شاید آج سے 1 یا 2 ماہ بعد، اگلے 6 سے 8 ہفتے، جب اس پر داخلی سیاسی دباؤ اتنا شدید ہو اور اسے کوئی راستہ سجھائی نہ دے، تو ٹرمپ سے کچھ بعید نہیں کہ وہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ہتھیار استعمال کر دے۔ ایسا ہوا تو پورا خطہ تباہ ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایران اور پورے مشرق وسطی کو، اس کے مسلمانوں کو ایسی تباہی سے محفوظ رکھے، آمین۔ فی الوقت تو ٹرمپ کی اسٹریٹجی جنوبی ایران میں عسکری اور شہری انفراسٹرکچر، پلوں اور پاور پلانٹس کو بمباری سے زیادہ نقصان پہنچانے کی ہے۔ ٹرمپ کی اسٹریٹجی کے جواب میں ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف نے ایران کا ملٹری ڈاکٹرین اور موقف بھی دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ غالباف نے کہا، آبنہ ہرمز کی صورتحال اب جنگ سے پہلے والی کبھی نہیں رہے گی۔ اس جنگ کا اصول ہمارے لیے بالکل واضح اور حتمی ہے، آل اور نتھنگ، یا سب کچھ یا پھر کچھ بھی نہیں۔ اگر ہماری سلامتی اور ہمارا انفراسٹرکچر اس کو تباہ کیا جائے گا تو اس خطے میں کسی دوسرے ملک کی سلامتی بھی یقینی نہیں رہے گی۔ دنیا سن لے کہ اگر ایران اپنا تیل فروخت نہیں کر سکتا تو ہم خلیج فارس سے ایک قطرہ تیل بھی باقی دنیا یا دشمن ممالک کو فروخت نہیں ہونے دیں گے۔ اگر ہماری بقا خطرے میں پڑی تو ہم پورے خطے کی توانائی کے نظام کو مفلوج کر دیں گے۔ ایرانی فوج کے ترجمان اور خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کی جانب سے بھی یہی انتباہ جاری کیا گیا ہے کہ اگر دشمن نے ایرانی سرزمین پر کوئی بھی غلط قدم بڑھایا تو ایران امریکی پیٹریٹ میزائل سسٹمز اور ان کے تمام مقامی اڈوں کو خاک میں ملا دیں گے۔ اس بیچ واشنگٹن کے قریب ایئر فورس بیس پر مشرق وسطی میں ہلاک ہونے والے امریکی فوجی اہلکاروں کی میتیں جب امریکہ پہنچی، امریکی پرچم میں لپٹی ہوئی، تو امریکی سرزمین پر کوہرام مچ گیا۔ امریکی عوام اور میڈیا کا لہجہ مزید تند و تلخ ہو گیا کہ آخر امریکی نوجوانوں کا خون کس مقصد کے لیے بہایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف حضور، یہ جنگ بحیرہ احمر اور باب المندب کو بھی اپنی لپیٹ میں لے چکی۔ یمن کے انصار اللہ حوثیوں نے سعودی عرب کی مکمل بحری ناکہ بندی کا اعلان کیا تھا، اور اس پر عمل کرتے ہوئے حوثیوں نے سعودی عرب کے 2 آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا۔ حوثی ملٹری ترجمان یحییٰ سری نے اپنے ایک تفصیلی ویڈیو بیان میں کہا کہ یمنی مسلح افواج نے ایک مخصوص ملٹری آپریشن کے تحت باب المندب کے قریب سعودی عرب کے 2 بڑے تیل بردار جہازوں کو، بحری جہازوں کو، انسیلیا اور لیلا، ان کو متعدد بیلسٹک میزائلوں اور حملہ آور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ یہ جہاز بحیرہ احمر میں نافذ کردہ جو یہ حوثی پابندیاں ہیں وہ کہتے ہیں ان کی خلاف ورزی کر رہے تھے، اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 10 سے زائد دیگر غیر ملکی جہازوں کو واپس جانے پر مجبور کیا۔ برطانوی بحری تجارتی ادارے UKMTO اور سعودی حکام نے بھی اس واقعے کی تصدیق کی ہے کہ سعودی عرب کے الصفیق کے ساحل سے 70 ناٹیکل مائل دور انسیلیا ٹینکر پر میزائل لگا، جس کے بعد اس پر ہولناک آگ بھڑک اٹھی۔ حوثیوں کے اس اعلان اور ان حملوں پر بہت سی ڈسکشنز ہو رہی ہیں۔ بہت سے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ جان بوجھ کر ایران کی ایما پر سعودی عرب کو اس جنگ میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ آخر ایران اسرائیل پر بمباری کیوں نہیں کر رہا، اور اس موقع پر حوثیوں کو استعمال کر کے سعودی عرب کو جنگ میں کیوں گھسیٹ رہا ہے۔
بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حوثی 10 سالہ محاصرے کا جواب دے رہے ہیں اور یہ ان کا حق بنتا ہے۔ جہاں حوثی رہنما اسے اپنی فتح قرار دے رہے ہیں، وہیں یمنی شہری ان کی زندگی جہنم بن چکی ہے۔ وہ اس مسلسل جنگ سے تنگ آ چکے۔ 2015 سے نافذ العمل سعودی اور اتحادی ناکہ بندی نے یمن کی جو پورٹ ہے حدیدہ اور سنا ایئرپورٹ کو مفلوج کر رکھا ہے، جس کے نتیجے میں اقوام متحدہ کے مطابق یمن دنیا کے بدترین انسانی المیہ ہیومینیٹیرین کیٹاسٹرفی کا شکار ہوا۔ خوراک، ادویات اور ایندھن کی شدید قلت نے لاکھوں بچوں کو غذائی قحط میں دھکیل دیا۔ ایک عام یمنی شہری اب امید اور خوف کی کشمکش میں ہے، بٹوین ہوپ اینڈ فیئر۔ عام یمنیوں کو ڈر ہے کہ سعودی عرب پر یہ نیا بحری محاذ ان کے ملک میں بمباری کی پرانی ہولناک یادوں کو پھر سے تازہ کر دے گا۔ دیکھیے حضور، جو شہری نہ حوثیوں کے ساتھ ہے نہ سعودی اتحاد کے ساتھ ہے، وہ پریشان ہیں کہ اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور ان کی روزمرہ کی تکالیف میڈیا کی نظر ہو کر نظر انداز ہو جائیں گی۔ حوثی تحریک کے حامی اس بحری ناکہ بندی کو ایک تاریخی اور دیر سے اٹھایا گیا۔ وہ کہتے ہیں یہ اٹ از این ایکٹ which was pending، ہمیں یہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ 10 سال سے ہمارا محاصرہ کیا ہوا تھا اور ہم نے اپنا جواب دیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ریاض کو ٹیسٹ آف اٹس اون میڈیسن، اس کی اپنا جو اس نے کیا ہے اسی کی دوا کا مزہ چکھا دیا ہے۔ مخالفین کا یہ کہنا ہے کہ یہ ناکہ بندی یمن کی دفاعی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حوثی تحریک تہران کے جغرافیائی مفادات اور اس کے سیاسی مفادات کے تحفظ کے لیے یمنی عوام کی قربانی دے رہی ہے۔ بعض سمجھتے ہیں کہ ایران عربوں کو بالخصوص سعودی عرب سے پرانی دشمنی نکال رہا ہے اور اس کی اسٹریٹجی ہے کہ اگر اس پر آنچ آئے تو عرب خطے میں بھی کچھ نہ بچے۔ جیسے باقی کے جو عرب ممالک ہیں وہ تو صرف اور صرف تیل بھیج سکتے تھے باب المندب تک، سعودی عرب وہ واحد ملک تھا جو ایسٹ ویسٹ جو ان کی پائپ لائن تھی اس کے ذریعے باب المندب سے اور ریڈ سی سے بھیج رہا تھا تیل۔ اس کی معیشت کے اوپر بھی لوگ کہتے ہیں جان بوجھ کر ایران کی طرف سے وار کیا گیا ہے، جبکہ بعض اسے ایران کی جانب سے سنیوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور بعض لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ آخر ایران اسرائیل پر اور اسرائیل ایران پر حملے کیوں نہیں کر رہا، جس کا کوئی واضح جواب نہ ایران کی طرف سے آتا ہے نہ اسرائیل کی طرف سے۔ خیر حضور، شاید یہ سبھی نکات کسی حد تک درست ہیں، حوثیوں کے حق میں بھی اور ان کے مخالف بھی۔ اس ایک اقدام سے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ایران کو جو پوری اسلامی دنیا کی غیر متزلزل سپورٹ حاصل تھی، شاید اب وہ ویسی نہیں رہے گی، کیونکہ سعودی عرب، کویت یا قطر یا امارات نہیں ہے جو چپ ہو جائے گا، اس کا رد عمل آئے گا اور شدید آئے گا۔ دوسری حضور جو مجھے خدشہ ہے وہ یہ ہے باب المندب مکہ مکرمہ سے 900 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور الحمدللہ وہاں ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن جس لحاظ سے یہ جنگ پھیل رہی ہے مجھے خطرہ ہے کہ سٹرکچر کو تو اللہ معاف کرے، خاکم بدہان اس طرح کا کوئی خدشہ نہ ہوگا، لیکن مجھے یہ خدشہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو عمرے کے لیے لوگ جاتے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، شاید کہیں وہ سلسلہ کسی طریقے سے اس میں کوئی خلل نہ آئے، کیونکہ یہ جنگ بڑی عجیب قسم کی ہے، اس کی کوئی ڈائمنشن سمجھ میں نہیں آتی، کبھی یہ کسی طرف کو نکل جاتی ہے، کبھی یہ کسی طرف کو نکل جاتی ہے۔ اس لیے شاید مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ جو ایک سلسلہ ہے عمرے کا اور لوگ جاتے ہیں وہ کہیں اس میں کوئی تعطل نہ آئے۔ باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان مقدس مقامات کی حفاظت فرمائے اور وہاں پر رہنے والے تمام مسلمانوں کی اور زیارت کرنے والے تمام مسلمانوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ اچھا حضور، دوسری طرف ٹرمپ نے بھی حوثیوں کو اور ایرانیوں کو وارن کیا ہے کہ وہ باز رہیں، اور یہ کہ حوثیوں کے حملے کا جواب اگر انہیں وہ جو باب المندب پہ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس کا جواب ہم ایران کو دیں گے مزید شدید حملوں کی شکل میں، کیونکہ حوثیوں کے پیچھے ایران ہے، حوثی خود یہ حملے نہیں کر رہے۔ مشرق وسطیٰ میں بھڑکتی ہوئی اس آگ اور خاص طور پر سعودی عرب کے تیل بردار جہازوں پر حوثی حملوں کے بعد پاکستان کے اندر سیکیورٹی اور سفارتی ایوانوں میں شدید تشویش پائی جاتی ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان طاہر حسین اندرابی، انہوں نے پاکستان کے حتمی موقف کی وضاحت کی ہے۔ کچھ یوں بتایا انہوں نے کہ پاکستان سعودی عرب کی سلامتی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کامل حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ بحیرہ احمر اور سمندری حدود میں تجارتی جہازوں پر حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور علاقائی سیکیورٹی کے لیے انتہائی سنگین خطرہ ہیں۔ ہم تمام فریقین پر زور دیتے ہیں کہ وہ تحمل سے کام لیں اور سفارتی بات چیت کا راستہ اختیار کریں۔ پاکستان نے حوثیوں کو بھی وارننگ جاری کی ہے، ایک سخت قسم کی اور تنبیہ کی ہے،
اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی پاکستانی پرچم بردار جہاز یا ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا تو اسے ایکٹ آف وار تصور کیا جائے گا اور پاکستان اس کا جواب دینے کا پورا حق رکھتا ہے۔ اس انتباہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر حوثیوں نے کوئی شرارت کی تو پاکستان اس جنگ میں محض تماشائی نہیں رہے گا اور اس سے پورے خطے کی جیو پولیٹیکل ڈائنامکس تبدیل ہو جائیں گی۔ پاکستان کے لیے ایک اور تشویشناک پہلو بھی ہے حضور اس میں، اور وہ یہ ہے کہ اگر خلیج فارس اور باب المندب دونوں مکمل طور پر بند ہو جاتے ہیں تو پاکستان کی اپنی ایندھن اور توانائی کی سپلائی لائنز شدید بحران کا شکار ہو سکتی ہیں، کیونکہ پاکستان سعودی عرب سے اپنا 40% تیل درآمد کرتا ہے۔ اچھا حضور، سعودی عرب کی بات ہو رہی ہے تو واشنگٹن اور ریاض کے درمیان ایک تاریخی سویلین نیوکلیئر تعاون کے فریم ورک سیکشن 123 اگریمنٹ کی خبر سرخیوں میں ہے۔ شروع میں بڑی قیاس آرائیاں تھی کہ جناب یہاں پر ایک نیوکلیئر جنگ شروع ہو جائے گی، ایران بھی نیوکلیئر لے رہا ہے، اسرائیل کے پاس بھی انڈکلیئرڈ نیوکلیئر ویپن ہے، اور اب امریکہ وہاں پر انرچمنٹ کی اجازت دے دے گا تو سعودی عرب کے پاس بھی نیوکلیئر ویپن آ جائے گا۔ پورا مشرق وسطیٰ جو ہے اس میں 3 چارجڈ پوائنٹس بن جائیں گے، تو یہاں پر تو کسی بھی وقت نیوکلیئر وار ہو سکتی ہے۔ تاہم ابتدائی قیاس آرائیوں کے برعکس ٹرمپ نے اس ڈیل کے لیے سخت ترین شرائط واضح کر دی ہیں۔ اس معاہدے کے تحت سعودی عرب کی سرزمین پر یورینیم افزودگی، یعنی کہ نو ڈومیسٹک انریچمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اس کی بالکل اجازت نہیں دیں گے یورینیم افزودگی کی سعودی عرب کی زمین پر، اور یہ صرف امریکی ٹیکنالوجی کے ذریعے غیر افزودہ سویلین ایٹمی پاور پلانٹس تک محدود رہے گی، بالکل اسی طرح جیسے 2009 میں اس کے اماراتی ماڈل میں تھا۔ دوسری شرط سعودی عرب کے ابراہیمی معاہدوں میں شامل ہونے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی ہے، جس کے بغیر یہ معاہدہ نافذ العمل نہیں ہو سکے گا۔ اچھا، یہ قدم ایک طرف جہاں ایران کو عرب امریکہ اتحاد کے ذریعے سفارتی پیغام دینا ہے کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم سعودی عرب کو بھی نیوکلیئر طاقت بنا سکتے ہیں۔ سعودی ولی عہد اس امر کا اقرار امریکی پروگرام 60 منٹس میں کر چکے ہیں کہ وہ نیوکلیئر ہتھیار نہیں حاصل کرنا چاہتے، لیکن اگر ایران نے نیوکلیئر ہتھیار بنایا تو سعودی عرب بھی ہر حال میں نیوکلیئر ہتھیار بنائے گا۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے پاس صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ چین اور روس کی آپشن بھی موجود ہے، لیکن کیا یہ اتنا آسان ہوگا؟ دوسرا امریکی آپشن میں ریاض کو اپنے فلسطینی ریاست کے اصولی موقف سے دستبردار ہونے کی ٹرمپ کی جو شرط ہے، سعودی عرب کو شاید وہ قابل قبول نہ ہو۔ اس وقت عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں $90 فی بیرل کے قریب پہنچ چکی ہیں، اور اگر ہرمز اور باب المندب میں جہازوں پر حملوں کا سلسلہ نہ رکا تو ماہرین کے مطابق تیل کی قیمتیں $150 فی بیرل کو بھی چھو سکتی ہیں، جو عالمی معیشت کو ایک شدید معاشی کساد بازاری، ایک گلوبل ریسیشن میں دھکیل دے گا۔ ایک طرف ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ وہ کسی کے سامنے جھکنے والے نہیں اور ہر حملے کا دگنی طاقت سے جواب دیں گے۔ دوسری طرف ٹرمپ انتظامیہ اپنے جدید ترین جنگی طیاروں، اسپیشل فورسز اور نیول بیڑوں کو مشرق وسطیٰ کی طرف منتقل کر رہی ہے، جو یورپ میں ہے، امریکہ میں، ان کو بھی وہاں پر بھیج رہی ہے۔ اب بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا ہم سچ مچ مشرق وسطیٰ میں ایک ایسی روایتی یا ایٹمی جنگ کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں جس کے شعلے پورے کرۂ ارض کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے، یا پھر سیاسی دباؤ اور اقتصادی تباہی کے ڈر سے واشنگٹن اور تہران آخری لمحے میں بیک ڈور ڈپلومیسی پر مجبور ہو جائیں گے؟ ایک بات طے ہے، اس جنگ نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا ہے، اور آنے والے 3 سے 4 ہفتے، یہ آپ لکھ لیجئے، آنے والے 3 سے 4 ہفتے عالمی تاریخ کے سب سے فیصلہ کن ہفتے ثابت ہوں گے۔ یہ میری پیش گوئی ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔